مانگو صرف اللہ سے اور اللہ سے ہی. لوگوں کو تو لگتا ہے کہ میں فلانے سے مانگ لوں گا تو مجھے یہ ضرورت پوری ہو جائے گی, یہ وہ مل جائے گا مجھے, ہے نا. دنیا کے لوگ دیکھو کیا ہے, صرف دنیاوی ہے. اور اب فی الحال تو ایسے لوگ ہو گئے دنیا کے کہ آپ کسی سے مانگو گے بھی تو نہیں ملتا, کیونکہ لوگوں کو بھروسہ نہیں رہا, کیونکہ لوگوں کا پیسہ پھنس چکا ہے. اور اسی لیے لوگ ایک دوسروں کی ہیلپ نہیں کرتے, کیونکہ پیسہ آلریڈی پھنس چکا ہے. تو اب جب بھی آپ کو تکلیف پیش آئے نا, تو دیکھو اللہ کو یاد کرو, کیونکہ اللہ تکلیف بندے کو اسی لیے دیتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے, نماز پڑھے, دعا کرے اور مجھ سے ہی مانگے. جب بھی کوئی صحابہ, جو بڑے بڑے صحابہ تھے پہلے کے وقت میں, تو وہ ان کو تکلیف پیش آتی تھی تو پہلے وضو کر کے نماز پڑھتے تھے, اور پھر دیکھو ذریعہ بن جاتا تھا آٹومیٹیکلی, ہاں, پھر وہ ذریعہ طلب کرتے تھے. ہمارے یہاں پہ کیسا ہوتا, ہم پہلے لوگوں سے مانگ لیتے ہیں, پھر اللہ سے, اللہ دے 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 دے, اللہ تو نے بھی نہیں دیا تو یہ وہ یقین مضبوط نہیں ہے ہمارا. بات یہ ہے. تو میرے دوستوں, میری بھائیوں, میری بہنوں, ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی مانگنا ہے, کہ پتا بھی ہے نا اللہ کے بغیر ہلنے والا نہیں ہے. تمہاری زندگی میں اچھے حالات, برے حالات, یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے, الحمدللہ کہے. اور اللہ جسے تکلیف نہیں دیتا نا میرے دوستوں, تو ان کی زندگی بہت ایزی رہتی, وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں. اور جن کی زندگی میں تکلیفیں پیش آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں نا, وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور اللہ کو یاد کرنے والے بنو, ہے نا. تو جب بھی کوئی تکلیف پیش آئے تو پہلے وضو کر کے نماز پڑھے اور پھر اللہ سے مانگے. دیکھو پھر آپ کی زندگی میں نا اتنے اچھے حالات آئیں گے. اللہ پر یقین رکھے, کیونکہ دینے والا صرف وہی ہے.